آپ کو لیے چلیں گے وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ترین سیکیورٹی کی فراہمی جیسی ذمہ داریوں کو مکمل پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچانا پاکستان رینجر سندھ کا ہی سرمایہ افتخار ہے اور اس کے ثمرات صوبے بھر میں بحالی امن کی صورت میں الحمدللہ نظر آ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، موجودہ دور میں پاکستان کے دشمنوں نے ملک میں اندرونی خلفشار پیدا کرنے کے لیے 5th جنریشن وار کا سہارا لیا، جس کے اثرات بالعموم سندھ اور بالخصوص کراچی میں بھی رونما ہوئے، جن کا بطریق احسن مقابلہ کر کے پاکستان رینجر سندھ نے دہشت گردی اور بدامنی کے واقعات کا بر وقت تدارک کیا اور شہر کو اس طرح کے پرامن سرگرمیوں کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا۔ پاکستان رینجر سندھ نے بالخصوص شہر کراچی میں امن کی بحالی کے لیے گزشتہ 5 سالوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ میں ان کا تذکرہ کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ پاکستان رینجر سندھ نے اس عرصے کے دوران 16,500 سے زائد آپریشن کیے اور 12,000 سے زیادہ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی مقدار میں ہتھیار، گولہ بارود اور ایمونیشن بھی برآمد کیا۔ سلام ہے آپ کی عظمت اور شجاعت کو، آپ کی پروفیشنل اپروچ کو۔ پاکستان رینجر سندھ کی ہی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج کراچی کے حالات ماضی سے بہت مختلف نظر آتے ہیں اور نہ صرف مقامی سطح پر تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کا استحکام ملا، بلکہ کراچی ایک دفعہ پھر الحمدللہ پھر سے بین الاقوامی سطح پر تجارتی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے، جس کی مثال آئیڈیاز 2018 میں دنیا کے بہت سارے ممالک کے وفود کی کراچی آمد ہے، جس سے ہماری ملکی دفاعی پیداوار کی بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ہوئی، جو کہ معاشی اور دفاعی شعبے میں ترقی کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی بحری مشق امن 2019 کا پرامن انعقاد بھی کراچی آپریشن کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حال ہی میں کراچی میں PSL 2019 کے 8 میچز کے کامیاب انعقاد نے بین الاقوامی ٹیموں کے لیے پاکستان اور بالخصوص کراچی میں انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے ایک دفعہ پھر الحمدللہ کھول دیے ہیں۔ یہ تمام ایونٹس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ کراچی کی روشنی اور امن بحال ہو چکا ہے۔ ان کامیابیوں کے ساتھ ساتھ میں پاکستان رینجرز سندھ کے ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کر کے صوبہ بھر میں امن کی بحالی کے لیے ایک نئی تاریخ رقم کی، جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سلام ہے شہداء کے والدین کو، سلام ہے شہداء کے پیاروں کو۔ آج الحمدللہ پاکستان اس مقام پہ کھڑا ہے جہاں پہ دنیا پاکستان کے موقف کو ایکسپٹ کرنا شروع ہو گئی الحمدللہ، اور یہ تمام تر ذمہ داری اور تمام تر بہادری، تمام کنٹریبیوشن میں اس میں بہترین رول آپ کا ہے، آپ پر قوم فخر کرتی ہے۔ یہاں میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ بالعموم سندھ اور بالخصوص کراچی بھر میں امن و امان کے حوالے سے ہمیں جن چیلنجز کا سامنا ہے، سندھ رینجرز ان کا مکمل ادراک ہے اور مجھے امید ہے کہ بہترین حکمت عملی کی بدولت باقی ماندہ شرپسندوں کا بھی مکمل قلعہ کما کر دیا جائے گا۔ مجھے بھی کبھی امید ہے کہ جن عناصر کی وجہ سے کراچی کا امن تباہ ہوا انہیں دوبارہ پنپنے کا ہرگز موقع نہیں ملے گا۔ پاکستان رینجر سندھ کے جوانوں، یہ دن آپ کے لیے منزل نہیں بلکہ نشان منزل ہے۔ آپ نے اس کارواں میں شمولیت اختیار کی ہے، جس کے کندھوں پر وطن عزیز کی داخلی اور خارجی محاذ
پر دفاع کی ذمہ داریاں ہیں. میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حب الوطنی، پیشہ ورانہ صلاحیت، جرت اور بہادری کی بدولت آپ کے ہم وطن سکون کی ایسی نیند سو سکتے ہیں جس میں تحفظ کا احساس بھی ہو اور سلامتی کا یقین بھی ہو. اور مجھے یہ بھی پورا یقین ہے کہ آپ کا اعلی معیار اور قوم کے اعتماد پر ہمیشہ آپ اللہ کے فضل سے پورا اتریں گے. یہاں میں ایک مرتبہ پھر پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں، ان کے والدین، اساتذہ کرام اور عزیز و اقارب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور رب ذوالجلال سے، خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ آپ کو یہ نیا اعزاز مبارک کرے اور روشن مستقبل آپ کے اہل خانہ اور اہل وطن کے لیے خوش آئند ثابت ہو. وہ تمام قوتیں، وہ تمام فورسز جو میرے اور آپ کے دھرتی ماں کے دشمن، جو اپنی سوچ کے تحت اس دھرتی ماں کے خلاف جو بھی عزائم رکھتے تھے، ان کی نفی کا نام ہے الحمدللہ. آپ کی لازوال قربانیاں، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری وہ ایگزمپلری ہے. اس ملک میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول، اس ملک کا آئین اور اس کا ملک کا قانون، اس پر اب کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. اب کوئی باہر سے ٹیلی فون کال کے ذریعے کراچی یا پاکستان کو مفلوج نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. اب کوئی بھی پاکستان کے فیصلے باہر سے ڈکٹیٹ نہیں کرے گا، میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. اب کوئی بھی عقوبت خانوں، پاکستانیوں کی تذلیل، مادر وطن کے قومی مفادات یا پاکستانیوں کی عزت پر یہ ریاست اب کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. وہ لوگ جو اندر بیٹھ کے دشمن کی بولی بول رہے ہیں، ان کے لیے میسج یہ ہے کہ قبلہ درست کر لیں. ریاست آپ کو عزت دے گی، گلے لگائے گی، آپ کا ماتھا چومے گی، لیکن جو آئین، قانون اور اس دھرتی ماں کے خلاف کوئی آواز اٹھائے یا کسی بھی انیشیٹو میں دشمنان کا حصہ بنے تو یاد رکھیے انشاءاللہ ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا، میرے اللہ نے چاہا تو. یہ ملک بہت عظیم ملک ہے. 27ویں رمضان کا مہینہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے ساتھ تعلق جڑنا. میں آپ کو بڑی ایمانداری سے کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کا اور پاکستانیوں کا ہے. انشاءاللہ ایک ایسی قوم بننے جا رہے ہیں جس پر آپ تو کیا، آنے والی نسلیں کیا، پوری دنیا فخر کریں گی انشاءاللہ. اور روز محشر کے دن میرا ایمان ہے انشاءاللہ، روز محشر کے دن امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستانیوں پر، افواج پاکستان پر، سول آرم فورسز پر، آپ سب پر فخر کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ. پاکستان زندہ باد.